دیکھیے، آج کے سیشن میں دعوت و تبلیغ کا آغاز کے عنوانات. دعوت و تبلیغ کے بارے میں جاننے سے پہلے وحی کے بارے میں دیکھیں گے، وحی کی تعریف اور اس کی اقسام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے طریقے، خفیہ دعوت، السابقون والاولون. وحی کا معنی، وحی بولتے کس کو، کیا چیز ہے؟ وحی عربی زبان کا لفظ ہے. کس زبان کا؟ عربی. وحی عربی زبان کا لفظ ہے. وحی کا لغوی معنی اشارہ کرنا، خبر دینا، پیغام بھیجنا یا پہنچانا، دل میں بات ڈالنا وغیرہ کے ہے. اشارہ کرنے کو وحی بولتے، خبر دینا، پیغام بھیجنا یا پہنچانا کسی کے ذریعے پیغام، دل میں کوئی بات ڈالنا، یہ سب جو بھی چیزیں ہیں نا، اس کو وحی بولتے ہیں. لغوی اعتبار سے وحی کے لغوی معنی اکارڈنگ ٹو ڈکشنری، لغت کے اعتبار سے جب آپ وحی بول کے دیکھیں گے نا تو اس کے معنی کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ اشارہ کرنا، خبر دینا، پیغام بھیجنا یا پہنچانا، دل میں کوئی بات ڈال دینا، یہ سب لغت کے اعتبار سے وحی کے معنی ہیں. جبکہ شریعت کی اصطلاح میں، شریعت میں کیا کس کو بولتے ہیں ہم؟ شریعت کی اصطلاح میں انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہونے والے کلام کو وحی کہتے ہیں. شریعت میں وحی کے معنی کیا ہے؟ شریعت کے اصطلاح میں جو انبیاء کرام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کلام نازل ہوا نا، اس کو وحی بولتے ہیں. لغت کے اعتبار سے ڈکشنری کے اکارڈنگ ٹو ڈکشنری کے معنی کیا ہوں گے؟ اشارہ کرنا، خبر پہنچانا، پیغام بھیجنا، پہنچانا یا دل میں بات ڈال دینا، یہ سب وحی کے معنی ہیں. وہی جبکہ شریعت کی اصطلاح میں انبیاء کرام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے کلام کو ہم وحی بولتے ہیں. وحی کے معنی ہے، یہ سمجھ میں آ گیا. وحی کی قسمیں یا صورتیں، ٹائپس آف وحی، سم ٹائم اس کو قسموں کے طور پہ یا پھر صورتوں کے طور پہ بھی کہا جاتا ہے. وحی کی کتنی صورتیں ہیں ایسا بھی بول سکتے ہیں. اس لیے وحی کی قسمیں، ہم وحی کو دو بڑے اہم حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. دو بڑے اہم حصوں میں، پہلا الفاظ، معنی اور مضامین کے اعتبار سے وحی کی دو قسمیں ہیں. پہلا جو حصہ ہے نا وہ الفاظ، معنی اور مضامین کے اعتبار سے ہے. دوسرا ہے نا نزول کے اعتبار سے ہے. ٹھیک ہے، الفاظ، معنی اور مضامین، ورڈز، میننگ اور اس میں جو بھی مضامین ہوں گے اس کے اعتبار سے وحی کی دو قسمیں ہیں، دو ٹائپس. وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع. وحی کے الفاظ، معنی اور مضامین کے اعتبار سے، مضمون کے اعتبار سے دو ٹائپ کی وحی ہوتی ہے، وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع. وحی مطلوع، وحی مطلوع ایسی وحی کو بولتے ہیں جس کے یہ ہے نا الفاظ اور معنی اور مضامین کے اعتبار سے چل رہا نا، یہ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہو اور اس کے معنی بھی اللہ کی طرف سے ہو، ورڈز بھی، میننگز بھی. الفاظ، معنی مطلب ورڈز، میننگ نا. ورڈز بھی اللہ کی طرف سے ہو اور اس کے معنی بھی اللہ کی طرف سے ہو. ایسی وحی جس کے الفاظ اور معنی دونوں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو، ایسی وحی کو بولتے ہیں ہم وحی مطلوع. اور یہ قرآن مجید کا حصہ ہے. قرآن مجید کے الفاظ اور اس کے معنی دونوں وحی مطلوع ہے، اس کی ہم تلاوت کرتے، وحی مطلوع کی ہم تلاوت کرتے. سمجھ میں آیا؟ دیکھیے، وحی مطلوع ایسی وحی جس میں الفاظ و معنی دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوں، الفاظ اور معنی دونوں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے، اس میں اسے وحی مطلوع کہا جاتا ہے. وحی مطلوع کا ڈیفینیشن ہے قرآن کریم کی آیات جن کے الفاظ اور معنی، قرآن مجید میں جو ورڈز ہے اس کے میننگز، قرآن کریم کی آیات جن کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں اور جو قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیے گئے ہیں اور ان کا نقطہ اور شوشہ بھی نہ بدلا جا سکا ہے اور نہ بدلا جا سکتا ہے. قرآن مجید میں جو الفاظ آ گئے وہ آ گئے، اب اس کے اندر آپ ایک لفظ کا، ایک نقطے کا، ایک شوشے کا اضافہ نہیں کر سکتے. اب قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا، وہ ویسے ہی رہے گا ہمیشہ کے لیے. اس وحی کو اصطلاح میں وحی مطلوع کہا جاتا ہے. قرآن مجید کی آیات جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اب اس کے الفاظ اور معنی دونوں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں.
یعنی وہ وہی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی تلاوت، یہ وہی مطلوب ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ایسی وہی جس کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے اور اس کی ہم تلاوت کی جا سکتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں الفاظ اور معنی ہیں اور وہ کبھی بھی تبدیل نہیں کیے جا سکتے. تو یہ وہی مطلوب ہے. قرآن مجید میں جو بھی الفاظ ہیں، جو بھی معنی ہیں، وہ سب کے سب وہی مطلوب ہے. دوسرا وہی غیر مطلوب، یہ ایسی وہی ہے، وہی تو معلوم ہے نا، وہ پیغام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جاتا. اس شریعت کی اصطلاح میں وہی ہے نا، شریعت کی اصطلاح میں انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہونے والے کلام کو وہی کہتے ہیں، اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے. تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، وہی کے ذریعے آیا. کون سی وہی؟ وہی مطلوب. معلوم ہو گیا؟ اب وہی غیر مطلوب، یہ ایسی وہی ہے جو صرف معنی اور مضامین کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں القاء کی جاتی ہیں، القاء ڈال دی جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دیے جاتے معنی اور مضامین. کوئی بھی عنوان ہے، اس کے تحت رسول اللہ کے دل میں وہ چیز ڈال دی جاتی، اس کے معنی اور مضامین ڈال دیے جاتے. اس کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوتے ہیں. الفاظ کس کے ہوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں بیان کرتے اس چیز کو، لیکن معنی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اس کا مفہوم کیا ہے، وہ سمجھانے کا چیز کا مفہوم کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اس کے مضامین وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دیے جاتے ہیں. ایسی وہی جو صرف معنی اور مضامین کے شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دی جاتی، کوئی بھی چیز القاء ڈال دی جاتی. اس کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو سمجھاتے، لیکن معنی اللہ کی طرف سے ہوتے. معنی تو ڈال دیا نا اللہ تبارک و تعالیٰ، معنی اور مضامین دل میں ڈال دیا. کس کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دیا. کیا کیا چیزیں؟ معنی اور مضامین کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں القاء کی گئی، ڈال دی گئی یہ باتیں. اب رسول اللہ جب وہ چیز کو سمجھائیں گے نا، تو اپنے الفاظ استعمال کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الفاظ رسول اللہ کے، معنی مفہوم جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، لیکن معنی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اس کے وہی غیر مطلوب، یہ ایسی وہی ہے جو صرف معنی اور مضامین کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں القاء کی جاتی ہیں. الفاظ ڈالنا، اس کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوتے ہیں، الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، لیکن معنی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اس کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس کی تلاوت نہیں کی جاتی کیونکہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، نہیں کی جاتی، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. اس کی مثال حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمائش سے ہے، لیکن قرآن میں نہیں ہے، وہ رسول اللہ کے ورڈز میں مل رہے ہیں ہمارے کو. وہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے اپنے الفاظ ہیں وہ، لیکن معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں. وہ ہے وہی غیر مطلوب. وہی مطلوب قرآن کا حصہ ہے، وہی غیر مطلوب حدیث قدسی ہے. وہی مطلوب تلاوت کی جاتی، وہی غیر مطلوب تلاوت نہیں کی جاتی. اس کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس میں الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. نزول کے طریقوں کے اعتبار سے الفاظ، معنی، مضامین کے اعتبار سے دو ٹائپ کے. نزول کے طریقوں کے اعتبار سے وہی کی تین قسمیں ہیں. کتنی؟ تین. کس میتھڈ سے نازل ہوئی؟ وہ میتھڈس آف ریولیوشن، کس میتھڈ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا، وہ میتھڈ کے اعتبار سے تین ٹائپس کے ہیں. کتنے؟ وہی ہے قلبی، قلب بولتے دل کو، وہی ہے قلبی جو دل میں بات ڈال دی جاتی. کلام الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ بات کرتا. وہی ہے ملکی، فرشتے کے ذریعے. یہ تینوں بھی نزول کے اعتبار سے، الفاظ اور معنی کے اعتبار سے تو معلوم ہو گئے دو ٹائپ کے ہیں. اس کی دو قسمیں ہوتی، وہی ہے مطلوب، وہی ہے غیر مطلوب. اور نزول کے طریقوں کے اعتبار سے تین. کس کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی کا نزول ہوا تھا، تین طریقے اس کے ہیں. وہی ہے قلبی، وہی کلام الہی، وہی ہے ملکی. وہی ہے قلبی، اس قسم کی وحی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ براہ راست
نبی کے قلب کو مسخر فرما کر اس میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے دل کو مسخر کر کے مسخر فرما کر اس میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں. اس میں نہ فرشتے کا واسطہ ہوتا ہے اور نہ ہی نبی کی قوت سماع و حواس کا. نہ اس میں فرشتے کی ضرورت پڑتی، نہ نبی کے قوت سماع مطلب سننے کی طاقت، وہ حواس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھا دل میں ڈال دے رہا نا یہ بات. تو آپ کو قوت سماع کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس میں مطلب سننے کی طاقت کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی اور فیل کی ضرورت ہے. لہذا کوئی بھی آواز نبی کو سنائی نہیں دیتی، کیونکہ اس میں قوت سماع ہے ہی نہیں، کوئی آواز آتی ہی نہیں تو نبی سنیں گے کہاں سے اس میں. لہذا کوئی بھی آواز نبی کو سنائی نہیں دیتی، بلکہ کوئی بات قلب میں اتاری جاتی ہے، دل میں اتار دی جاتی ہے، کوئی بات قلب میں اتاری جاتی ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. ہم نہیں جانتے یہ بات، ہمارے دل میں اگر کوئی بات آ گئی نا تو انبیاء علیہ السلام کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی سے ہے میرے اندر. یہ کیفیت بیداری میں بھی ہو سکتی ہے اور خواب میں بھی. بیٹھے ہوئے اگر ہوشیار بیٹھے ہوئے ہے تو ویسی حالت میں بھی ہو سکتی، اور نیند میں ہے سو گئے تو بیداری کی حالت میں بھی یا پھر خواب کی حالت میں بھی یہ وہی ہو سکتی، دل میں ڈال دی جاتی بات. یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام جو خواب دیکھتے نا وہ بھی وہی کا حصہ ہے. سمجھ میں آ رہا؟ کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے جو بھی خواب ہوتے وہ ہمیشہ سچے خواب ہوتے، اس لیے وہ وہی ہے. تو دل میں جو بات ڈال دی جاتی ہے وہ دونوں حالتوں میں ہو سکتا ہے، یا تو بیداری کی حالت میں بھی اچانک آ جاتی دل میں کوئی بات، یا پھر خواب میں کے ذریعے دکھایا جاتا. خواب میں تو خواب میں بھی دکھایا جانے والا وہی ہوتا. انبیاء کرام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا حکم اس طرح دیا گیا تھا، خواب میں دیا گیا تھا، وہ مطلب وہ وہی تھی، دل پہ ڈال دی گئی. یہ ہے سورہ صفات، سورہ نمبر 37 آیت نمبر 102 میں یہ آیت ہے. دیکھیے پھر جب وہ بچہ اسماعیل علیہ السلام اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے تو یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرے پیارے بچے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کیا بول رہے، میرے پیارے بچے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، مطلب خواب میں دیکھ رہے. اب تو بتا تیری کیا رائے ہے. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو پوچھ رہے کیا رائے ہے، میں تو خواب دیکھ رہا ہوں. یہ بیٹے نے جواب دیا، ابا جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. آپ کو جو حکم ہوا نا خواب میں وہ آپ بجا لائیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. سورہ صفات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 102 میں ہے. مطلب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھے تھے، یہ اس کا مطلب وہی ہے. یہ کون سی والی وہی ہے قلبی، دل میں ڈال دی گئی یہ بات. اسی طرح سے سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 7، سورہ قصص میں دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے والدہ ہیں یوکابد، نبی تو نہیں ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل پہ وحی ڈال دیا، تم اپنے بچے کو موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دو. کوئی بولے نہیں نا ان کو کہاں چھوڑنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں، یعنی وحی قلبی کی ایگزامپل ہے. یہاں پہ دیکھیں گے آپ تو آیت میں وحی کے الفاظ مل ہی رہے ہیں آپ کو، ملتے. دیکھیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی، وہی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے. اب دودھ کون پلانا ہے؟ صندوق میں ڈالنے کے لیے وہی تھے، اب دودھ پلانے کے لیے. اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا. اگر تم دودھ پلاتے رہو، جب آپ کو کوئی خوف خدشہ لگے نا تو ان کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دینا ان کو. اور کوئی ڈر، خوف یا رنج غم نہ کرنا، یہ اپنے آپ فیل نہیں ہو رہا، اندر وہی ڈال دی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی بیان کر دیا، وہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی. کوسی وحی کی کوسی ٹائپ ہے، یہ قلبی، دل پہ ڈال دی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ بول رہے کہ یہ کس کے لیے ہو رہی بات، یہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے. کوئی ڈر، خوف یا رنج غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں. ہم آپ کو ریٹرن کرواتے، دودھ پلاتے رہو، جب خوف ہوا نا صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دو، لیکن ہم آپ کی طرف واپس لوٹ آنے والے ہیں.
اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں، ہم ان کو پیغمبر بنا دے، یہ وہی ہے، ان کو کوئی بولے نہیں۔ یوکابد ان کا نام، موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے یہ۔ کہاں پہ یہ؟ سورہ القصص، سورہ نمبر 28 آیت نمبر 7۔ یہی ایک چیز آپ کو اور ایک بھی جگہ ملے گی، ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وہی کی تھی۔ مزید دیکھیے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 38 پہ بھی ملے گا آپ کو یہ کلام الہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کیا، وہ دکھائی نہیں دیتا پردے کے پیچھے سے، وہ تو نہیں دکھے گا آپ کو، آواز سنائی دیتی۔ وہی قلبی میں کوئی فرشتہ نہیں رہتا، کوئی آواز بھی نہیں سنائی دیتی، ہے نا، وہ دل میں رہتا، اور وہ بیداری کی حالت میں بھی ہو سکتا، انہی میں خواب کی حالت میں بھی ہو سکتا، رائٹ۔ کلام الہی اس میں آواز آتی، فرشتے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آواز سنائی دیتی۔ کس کی آواز ہے؟ وہ آواز دینے والا نہیں دکھائی دیتا پردے کے پیچھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ بات کی گئی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بات کی گئی، اس کو بولتے کلام الہی۔ اس وحی کی قسم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ براہ راست ڈائریکٹ نبی کو اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرماتا ہے۔ اس میں بھی کسی فرشتے کا واسطہ تو نہیں ہوتا، لیکن نبی کو ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ وحی قلبی میں آواز بھی نہیں سنائی دیتی، فرشتہ بھی نہیں ہوتا۔ کلام الہی میں آواز سنائی دیتی، فرشتہ تو نہیں ہوتا۔ یہ آواز مخلوقات کی آواز سے بالکل جدا، ایک عجیب و غریب کیفیت کی حامل ہوتی ہے۔ جو بھی مخلوقات کریشن زمین پہ ہے ان کی آواز نہیں ہوتی ہے، اس سے بالکل یہ مختلف آواز ہوں گی، وہ جس کا ادراک عقل سے ممکن نہیں، ہم اپنی عقل لگا کے نہیں سمجھ سکتے وہ آواز کیسی ہے، ہم نہیں جان سکتے وہ آواز۔ انسانوں جیسی آواز زمین پہ کوئی بھی مخلوق جیسی آواز نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز ہے، تو وہ بالکل بھی مختلف آواز ہے، اس کو ہم اپنی عقل لگا کے نہیں سمجھ سکتے، جس کا ادراک عقل سے ممکن نہیں۔ جو انبیاء اسے سنتے ہیں وہی اس کی کیفیت اور اس کے سرور کو پہچان سکتے ہیں۔ جن انبیاء پہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے بات کر رہا وہی سمجھ سکتے اس کا وہ وہی کیسی ہوتی، اور اس کے سرور کو، اس کی کیفیت کو بھی وہی انبیاء جان سکتے، ہم نہیں جان سکتے وہ آواز تھی کیسی۔ وہی کی اس قسم میں چونکہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے، اس لیے یہ وحی کی تمام قسموں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بات کر رہا ہے اس میں آواز، تو یہ جتنی وحی کی قسمیں ہیں ان سب میں افضل اور اعلیٰ یہ وحی کی قسم ہے، کلام الہی۔ تو کلام الہی وحی کی سب قسموں میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود براہ راست بات کرتا اپنے نبیوں سے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء میں موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنے کی جو بات تھی نا اس کو بیان کرتا، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے صاف طور پر کلام کیا۔ اب دیکھیے وہی ہے ملک بولتے فرشتے کو، نور کی مخلوق فرشتے کے ذریعے، اس قسم کی وحی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا پیغام اور کلام کسی فرشتے کے ذریعے نبی تک بھیجتا ہے، جیسے جبرائیل لے کے آتے۔ ملک کس کو بولتے ہیں؟ ملکی ہے نا وہ، وہی ہے ملکی، ملک کے معنی فرشتے یا نور سے بنی ہوئی مخلوق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کلام یا پیغام جو بھی ہے فرشتے کے ذریعے سے رسول تک بھیج دیتا ہے۔ بعض اوقات یہ فرشتہ نظر نہیں آتا، فرشتہ دکھائی نہیں دیتا، صرف اس کی آواز سنائی دیتی، سمجھ میں دیتا، فرشتہ دکھائی نہیں دیتا۔ بعض اوقات وہ کسی انسان کی شکل میں سامنے آ کر پیغام پہنچاتا ہے، جیسا مریم علیہ السلام کے وقت جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں تھے، دونوں بولے تم میرے قریب نہیں آنا، دونوں بولے میں تو فرشتہ ہوں انسانی شکل میں، صرف آواز سنائی دیتی۔ بعض وقت تو کسی انسان کی شکل میں آ کے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبی کو فرشتے کی اصل صورت میں بھی نظر آ جائے، کبھی ایسا بھی ہوتا فرشتہ اپنی حقیقی صورت میں بھی دکھائی دیتا۔ تو نزول کے اعتبار سے 3 قسم ہیں، وہی قلبی، یہ بیداری کی حالت میں، خواب کی حالت میں وہی ہو سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی بات نبی کے دل میں ڈال دیتا۔ کلام الہی اس میں کوئی فرشتہ نہیں ہوتا، لیکن اس میں آواز سنائی دیتی، اور وہ آواز فرشتے کی نہیں ہوتی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز ہے، وہ
جس پہ وہ نازل ہوتی ہے وہی اس کی کیفیت کو سمجھ سکتے. تیسری وحی ملکی فرشتے کے ذریعے. فرشتہ بھی تین طرح سے ہوتا. فرشتہ کبھی دکھائی نہیں دیتا، صرف آواز آتی، یا پھر فرشتہ کسی انسان کی شکل میں دکھائی دیتا، یا پھر فرشتہ خود اپنی اوریجنل حقیقی حالت میں دکھائی دیتا. جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگے. اس وقت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس موجود تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے پوچھا کہ جانتی ہو یہ کون ہے؟ یا اسی طرح کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. ام المومنین نے کہا دہیہ کلبی ہے. جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ انسان کی شکل میں آئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے تھے. رسول اللہ اپنی بیوی کو پوچھے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو، جانتے آپ وہ کون ہے؟ وہ بولے ایک صحابی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، دہیہ کلبی. وہ دہیہ کلبی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. جب وہ چلے گئے نا تو پوچھے وہ دہیہ کلبی نہیں تھے، جبرائیل تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اللہ کی قسم اس وقت تک بھی میں انہیں دہیہ کلبی ہی سمجھتی رہی. جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے آنے کی خبر سنائی، تب مجھے حال معلوم ہوا. یا اسی طرح کے الفاظ بیان کیے گئے. صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن حدیث 4980 4980. سمجھ میں آ گیا؟ اس حدیث میں جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی صحابی رسول ہے، دہیہ کلبی ان کی شکل میں آ کے گئے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ جب جبرائیل چلے نہیں گئے، جب تک جبرائیل چلے نہیں گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں نہیں فرمائے کہ ابھی جو آئے تھے وہ جبرائیل تھے، تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ جبرائیل ہیں. میں تو ان کو دہیہ کلبی ہی سمجھے تھی. کہاں یہ حدیث؟ صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن حدیث 4980. وحی کی کتنی قسمیں ہیں؟ ابھی 3 قسموں سے. ایک وحی قلبی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں کوئی بات ڈال دینا، کلام الہی. دوسرا پردے کے پیچھے سے بات کرنا، آواز آتی ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ٹھیک ہے. تیسرا وحی ملکی، یعنی فرشتہ لے کے آنا. یہ 3 وحی ہے نا، 3 ہے نا. نزول کے طریقوں کے اعتبار سے 3 وحی. قرآن کریم میں وحی کی انہی 3 اقسام کی طرف سورہ شورى میں اشارہ فرمایا گیا ہے. قرآن کریم میں سورہ شورى میں دیکھیے، سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 51 میں ہے. یہ تین ہے نا وحی کی قسمیں. ایک آیت میں تینوں قسم کا ذکر ہے سورہ شورى میں. ناممکن ہے کہ کسی بندے سے اللہ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے. ممکن ہے ہی نہیں. اگر اللہ وحی کے ذریعے بات کرنا چاہے تو کر لے. یہ ایک ہو گیا. یہ کون سی قسم ہے؟ کلام الہی کی قسم ہے. یہ ناممکن ہے، اللہ سے کوئی بات نہیں کر سکتا. اللہ اگر بات کرے تو وحی کے ذریعے. یہ یا پردے کے پیچھے سے آواز دیکھے، یا کسی فرشتے کو بھیجے. پردے کے پیچھے سے یعنی دل میں ڈال دی جائے گی بات کوئی، فرشتے کو بھیجے. یا پھر وحی ملکی، معلوم ہے وحی ملکی سے، اور وہ اللہ کے حکم سے جو چاہے وہی کرے، بے شک وہ برتر حکمت والا ہے. تو 3 طریقے ہیں اس میں. پہلا جو دکھائی دے رہا وہ کلام الہی. دوسرا پردے کے پیچھے سے، مطلب کون دینے والا ہے، کچھ سیدھا دل میں آ جاتی وہ وحی قلبی. تیسرا وحی ملکی، فرشتے کے ذریعے بھیجتا. سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 51 میں تینوں قسمیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے طریقے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی آئی نا، وہ کتنے طریقوں سے آئی؟ میتھڈ، کتنے طریقے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقاضۂ وحی کی اختلاف کی وجہ سے 5، دراصل یہ 6 ہو جانا 5 کی جگہ، مختلف حالتوں سے وحی ہوتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقاضۂ وحی کے اختلاف کی وجہ سے 5 یا 6 مختلف حالتوں سے وحی ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے؟ 5 یا 6 طریقوں سے وحی ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے، پہلا سچے خواب. خواب وحی کی قسم ہے. کون سا طریقہ ہے خواب کا معلوم ہے؟ وحی قلبی کا طریقہ ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سونے کی حالت میں سچے خواب کے ذریعے ہوئی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے تو وہ صبح کی روشنی کی طرح سامنے آ جاتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں چلے جاتے اور اس میں تنہا اللہ کی یاد کرتے تھے۔ چند مقررہ دنوں کے لیے یہاں آتے اور دنوں کا توشہ لے کے واپس چلے جاتے تھے اپنے ساتھ۔ صحیح بخاری کتاب التعبیر حدیث 6982 کتاب التعبیر میں سے۔ اس حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی ابتدا جو تھی نا، وحی کا آغاز، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جایا کرتے تو خواب آتے تھے نا، وہ خواب اس طرح سے آتے تھے، وہ خواب آنے کے بعد وہ اس طرح سے سچے ہوتے تھے جیسا صبح کی روشنی کی طرح سامنے آ گئے ہوں، جیسا کہ ابھی دیکھ رہے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے جو چل رہا ہے۔ دو خواب کی صحیح بخاری کتاب تعبیر میں ہے، سمجھ میں آئے؟ خواب کے ذریعے یہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رہا، اور احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی خوابوں کا ذکر موجود ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ مکہ کے لیے روانہ ہوئے، مگر مشرکین مکہ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہو سکے، اور ایک ایسا معاہدہ صلح حدیبیہ جو معاہدہ تھا کر کے واپسی کی راہ اختیار فرمائی، جس میں مسلمانوں کی عظیم فتح تھی، مگر عام مسلمان فوری طور پر اس بات کا ادراک نہ کر سکے۔ اس لیے یہ بات مسلمانوں کے دل میں بری طرح سے کھٹک رہی تھی۔ وہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا حوالہ دیتے، جس میں مسجد حرام میں داخلہ اور بیت اللہ کے طواف کا ذکر تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے ایک خواب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب دیکھ رہے، ایک خواب، یہ تو ایک سمجھ میں آ گیا نا ابتدا خوابوں سے بھی، ایک خواب دیکھ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھے کہ آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے بیت اللہ کا، مسجد حرام میں آپ داخل ہوئے، بیت اللہ کا طواف بھی کرے، کہاں خواب دیکھ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیت اللہ کا طواف بھی کرے، آپ کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے مکہ چلے گئے تھے، لیکن مشرکین کیا کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے سے روک دیے، وہاں پہ نہیں آنا ہے، جب طواف وغیرہ کر رہے ہیں تو الاؤ نہیں کرے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ وہ مشرکین کے اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ لکھا گیا، ایگریمنٹ، صلح حدیبیہ بولتے ہیں، یہ معاہدہ لکھ کے واپس چلے گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبکہ یہ بات مسلمانوں کی عظیم فتح بات تھی، یہ جو خواب ہے، یہ پورا یہ خواب ہے نا، رسول اللہ تو خواب دیکھے یہ سب، تو لوگوں کو یہ لگا مسلمانوں کو کہ ہم شاید غلط کرے، پورے ان کو معاہدہ ان کے ہاتھ میں کر دیے، یہ لوگوں کو کھٹکتے رہی بات ہمیشہ سے، ہم جو معاہدہ دیے، عام مسلمان اس چیز کو نہیں سمجھ سکا، اس معاہدے کو، اس لیے کھٹک رہی تھی بات وہ، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ معاہدہ حقیقت میں تبدیل ہو گیا۔ یہ تو خواب تھا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خواب کو بیان کر رہے تھے سورہ فتح میں، دیکھیے سورہ فتح سورہ نمبر 28 آیت نمبر، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 27۔ یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو خواب سچا دکھایا کہ انشاءاللہ، دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لفظ، تم یقیناً پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوں گے اگر اللہ نے چاہا تو، سر منڈواتے ہوئے اور سر کے بال کتراتے ہوئے۔ یہ تو خواب میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کا خواب قرآن میں بیان کر رہا، چین کے ساتھ نڈر ہو کر، وہ اپنے امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے، بس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیک کی فتح تمہیں میسر کی۔ جو آپ خواب دیکھے تھے نا، اس خواب کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خواب بتا دیا، اگر اللہ چاہے تو آپ پورے امن و امان کے ساتھ مکہ میں آ جاتے۔ اللہ نے آپ جو دیکھے ہوئے ہیں نا، آپ جو چیز، وہ پورے امن و امان کے ساتھ آپ جاؤ، اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا یا بنایا کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں نا اس میں، آپ نڈر ہو کے مکے میں داخل ہو سکتے، علق بھی کروا سکتے، سر بھی منڈوا سکتے، بال بھی کتروا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امور، سارے فیکٹرز کو جانتا، اور یہ دوسرے لوگ نہیں جانتے۔ اب جو خواب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دکھایا نا، وہ اللہ بہتر جانتا۔ کہاں یہ سورہ فتح میں ہے، سورہ نمبر 48 آیت نمبر 27، وہی خواب جو مدینہ منورہ میں صلح حدیبیہ کو جانے سے پہلے دیکھے تھے۔ چنانچہ یہ عمرہ جو عمرۃ القضاء کے نام سے مشہور ہے، رسول اللہ خواب دیکھے تھے، یہ عمرۃ القضاء جو گئے تھے، وہاں سے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجے تھے، جاؤ مکے والوں کو بولو کہ ہم لڑنے نہیں آئے، عمرہ کرنے کے لیے آئے،
جو کہ عمرہ ہوا نہیں، عمرۃ القضا بولتے ہیں، اس لیے اس کو قضا ہو گیا وہ عمرہ، عمرۃ القضا ہے۔ اللہ نے اپنا وعدہ دوسرے سال ذی قعدہ 7 ہجری کو پورا کیا۔ یہ تھا پہلا وحی کی قسم جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ میں بات آ گئی تھی، یہ مطلب خواب کے ذریعے، خواب ہو گیا تھا نا یہ۔ اب دوسرا دیکھیے، برائے راست کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ گفتگو کیا نا۔ وحی کا ایک طریقہ موسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ طور پر بات چیت فرمائی۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں آسمانوں پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے پردے کے پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست وحی فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معراج میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، بات تو کیا لیکن دکھائی نہیں دیتا تھا پروردگار، صرف آواز آتی تھی۔ پھر اللہ نے آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ کتنے؟ 50 معراج میں ہی نا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بوجھ کم کرنے کے لیے انہیں بار بار مزید کم کرنے کی گزارش فرماتے رہے، 50 کی جگہ کم ہوتے رہے، اور بالآخر یہ 5 نمازوں تک کم ہو گئی، اب 5 نمازیں ہی رہ گئے 50 میں سے۔ مگر اللہ کے نزدیک یہ اب بھی 50 ہی ہیں۔ آپ 5 پڑھے تو 50 کے برابر ہی نیکیاں مل جاتے ہیں آج بھی۔ القا فی قلب، الفا فی القلب، القا بولے تو ڈالنا کسی چیز میں، فی میں، القلب دل میں کوئی چیز ڈالنا، دل میں بات ڈالنا۔ رسول اللہ پہ یہ بھی ہوا براہ راست، خواب کا بھی ہوا، اب دل میں بات ڈالنے کی بات۔ وحی کا ایک طریقہ جبرائیل امین کے ذریعے پیغام پہنچانا ہے۔ وہ اللہ کے حکم سے آپ کو نظر آئے بغیر آپ کے قلب و ذہن میں بات ڈالتے تھے۔ بعض وقت جبرائیل علیہ السلام سامنے دکھتے نہیں تھے، جبرائیل دل میں ڈال دیتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کو بھی اتھارٹی تھی کہ آپ دل میں ڈال دو۔ کون ڈال رہے؟ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتا، یا تو پھر جبرائیل کو بولتے تھے جبرائیل یہ دل میں ڈال دو۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ بات، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تمہیں جنت کے نزدیک لے جانے والی ہو اور جہنم سے دور کرنے والی ہو، ایسی کوئی بھی چیز باقی نہیں رکھا میں بیلنس جو آپ کو نہیں بتائی گئی ہو اور تمہیں اس بارے میں نہ بتایا گیا ہو، یہ سب بتا دیا گیا آپ کو جہنم سے کیسا دور رہنا ہے، جنت سے کیسا قریب ہونا ہے۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں جو تمہیں دوزخ کے قریب کرنے والی ہو اور جنت سے دور کرنے والی ہو اور میں نے تمہیں اس سے نہ روکا ہو، ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہے جو تم جہنم سے قریب ہو جا رہے، جا کے دوزخ کے قریب ہو جا رہے اور جنت سے دور ہو جا رہے، اور میں روک رہوں تم جہنم کے قریب ہو رہے اور جنت سے دور ہو رہے بول کے، ایسا بھی کوئی چیز نہیں ہے جس سے میں تمہیں روکا نہ ہوں، روکا بھی ہوں۔ اور بے شک جبرائیل علیہ السلام نے، ایک اور روایت میں ہے کہ بے شک روح القدس، ایک روایت میں جبرائیل علیہ السلام ہے، ایک روایت میں روح القدس ہے، ایک ہی بات ہے نا، روح بولے تو بھی جبرائیل ہی ہے، روح القدس، روح الامین، یہ جبرائیل۔ ایک روایت میں جبرائیل علیہ السلام کا نام ہے، ایک روایت میں شعب الایمان جو حدیث کی کتاب ہے نا اس میں جبرائیل ہے نام، ٹھیک ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے نا روح القدس ہے، حدیث یہی ہے، روح القدس نے یہ بات میرے دل میں ڈالی ہے کہ، رسول اللہ بول رہے یہ بات میرے دل میں ڈالنے سے ہے، یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی بھی زندہ چیز اس وقت تک موت سے ہمکنار نہ ہوگی جب تک کہ اپنا رزق پورا نہیں کر لیتی، بس اللہ سے ڈرو اور رزق حاصل کرنے کے لیے بددیانتی نہ کرو، اور رزق آنے کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمدہ نہ کرے کہ تم اسے اللہ کی معصیت کے ذریعے تلاش کرو، کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ جبرائیل علیہ السلام میرے دل میں یہ بات ڈالے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ اپنے حصے کا رزق نہ حاصل کر لے۔ تو رزق کے لیے تھوڑی تکلیف ہوتی ہوں گی، تم جستجو کرو، تم بددیانتی مت کرو، رزق آنے کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمدہ نہ کرے گا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو منع کردہ چیز ہے گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ رزق حاصل کرنے کے لیے۔ بددیانتی مت کرو، صبر کرو، تاخیر کے چکر میں تم گناہ نہ کر بیٹھو۔ اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے نا اس کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا، اطاعت کرو وہ چیزیں حاصل ہو جاتی۔ شعب الایمان حدیث 9891 حدیث نمبر، مصنف ابن ابی شیبہ 34332، مطلب جبرائیل دل میں بات ڈالتے، اس حدیث سے ثابت ہو رہا۔ یہ حدیث 2 جگہ پہ ہے۔ فرشتے اپنی اصلی صورت میں، وحی کا سب سے ہلکا طریقہ یہ تھا جو 2 مرتبہ ہی پیش آیا، ہلکا طریقہ یہ جو 2 مرتبہ، کتنے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں کتنے مرتبہ دیکھے؟ 2 ہی مرتبہ دیکھے. کتنے؟ صرف 2 مرتبہ. وہی کا سب سے ہلکا طریقہ یہ تھا جو 2 مرتبہ ہی پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو صرف 2 مرتبہ ہی ان کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا ہے. کتنے مرتبہ دیکھے؟ صرف 2 مرتبہ. پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، جب آپ معراج میں گئے نا اس وقت دیکھے، اور جبرائیل علیہ السلام کے مشرقی کنارے سے ظاہر ہوئے اس وقت جیسے فرمایا گیا. اب دیکھیے یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بات سورہ نجم کے اندر ہے، یہ آیت نمبر 7 سے 9 میں. اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا. کون آسمان کے بلند کناروں پہ؟ کون ہے یہ؟ جبرائیل علیہ السلام ہے. اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا. کون تھے؟ جبرائیل علیہ السلام. پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا. پس وہ 2 کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا تھا، بلکہ اس سے بھی کم. قوس خزاں، ریمبو جس کو بولتے، ایک کنارے پہ رسول اللہ ہیں، ایک دوسرے کنارے پہ دوسرے اینڈ پہ جبرائیل ہیں. اتنا ہی فاصلہ تھا یا اس سے بھی کم؟ کہاں یہ؟ سورہ نجم میں ہے، سورہ نمبر 53 آیت نمبر 7 سے 9 تک. دوسرا دیکھیے، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا. ان کے 600 پر تھے. کتنے پر ہے جبرائیل علیہ السلام کے؟ 600 پر ہیں. اور ہر پر نے افق کو گھیر رکھا ہے، آسمان کو. ہر ایک آسمان کے گھیرے سے ابھی جبرائیل کتنے بڑے ہوں گے وہ اندازہ لگا. اور ان کے پروں سے اتنے پھول موتی یاقوت جھڑ رہے تھے جن کی مقدار اللہ ہی جانتا ہے. ان کے پروں میں سے ہیرے جواہرات وغیرہ گر رہے تھے، اس کی صحیح کوانٹٹی اللہ ہی جانتا کتنے ہوں گے. مسند احمد بن حنبل حدیث 3748، مسند ابی اعلیٰ حدیث 4993، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 6428. دیکھیے، فرشتے کا آدمی کی شکل میں آنا. فرشتہ اپنی اصلی حالت میں بھی آیا تھا نا، اب آدمی کی شکل میں آنا. جب وہی کے ٹائپس پڑھ رہے تھے، جب بتایا تھا دہیا کل بھی آئے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسانی شکل میں بن گئے. وہ ٹائپس صرف ٹائپس بتانے کے لیے ایگزامپل دیا تھا. اب یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص، وہ کسی بھی نبی کے لیے ٹائپس تھے. اب دیکھیے، فرشتے کا آدمی کی شکل میں آنا. وہی کی ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جھرمٹ میں یوں بیٹھے ہوتے جیسے چاند ستاروں کی جھرمٹ میں ہوتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے صحابہ کے درمیان ایسے بیٹھے کرتے تھے جیسا ستاروں میں جیسا کو چاند دکھائی دیتا. تو جبرائیل امین بشری لباس، انسان کے جیسا بشری لباس میں کسی انسان کا روپ دھار کر آپ کے پاس آ بیٹھتے. اتنی پبلک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ایک عام آدمی کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آ جاتے تھے. فرشتہ آدمی کی شکل میں آنا، انسان کا روپ دھار کر آپ کے پاس آ بیٹھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچا دیتے. جو پیغام پہنچانا ہوتا ہے وہ پہنچا دیتے تھے. ابھی تو ہم دہیا کلبی کا دیکھے جب ہم ٹائپس پڑھ رہے تھے. ابھی دیکھیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ سوال یہ، اس کو ہم حدیث جبرائیل بولتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 50 ہے یہ حدیث. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی آیا، ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا. کیا سوال تھا اس کا؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کیا ہے؟ وہ شخص پوچھ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، یعنی اس پہ بھروسہ رکھو اللہ ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، وحدانیت پہ اور اس کے فرشتوں کے وجود پر. اور اللہ کے فرشتے بھی ہیں، آپ کو نہیں دکھائی دیتے ہوں گے، اس کے وجود پر. اور اللہ کی ملاقات کے برحق ہونے پر آپ یہاں سے زمین سے چلے جائیں گے، اللہ آپ سے پوچھے گا، اللہ سے آپ سے ملاقات کرے گا اس پر. اور اللہ کے رسولوں کے برحق ہونے پر، جتنے بھی رسول ہیں اللہ ہی بھیجا تھے، تو اس پہ بھی آپ کو یقین ہونا چاہیے. اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ، یعنی اتنے ساری چیزوں پہ بھروسہ کرو آپ، رسولوں پہ، کتابوں پہ، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پہ اللہ اور اس کی وحدانیت پہ ایمان لاؤ. پھر اس کے بعد اس نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ پہلا سوال کیا تھا اس شخص کا؟ ایمان کیا ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے اللہ پہ، اس کی وحدانیت پہ یقین کرو، ٹھیک ہے، فرشتوں پہ،
نبیوں پہ، کتابوں پہ کہ یہ سب اللہ کی جانب سے ہی بھیجی گئی ہوئی کتاب ہے، یہ سب کو ایمان بولتے ہیں، ان سب پہ اٹل یقین رکھنے پہ۔ تو وہ شخص جو آیا تھا رسول اللہ سے دوسرا سوال کیا، کیا اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا، اسلام یہ ہے کہ تم خالص پیور فارم میں اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ جو فرض ہے آپ کا وہ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا، سوال نمبر 3، احسان۔ پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا وہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ عبادت ایسی ہو، میں سامنے ٹھہرے ہوں تو میرے سامنے پروردگار ٹھہرا ہوا ہے، عبادت ایسی ہو۔ اگر آپ کو یہ یقین نہیں ہو رہا نا کہ آپ اس کو دیکھ سک رہے، تو پھر یہ یقین رکھو کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگرچہ یہ درجہ حاصل نہ ہو، اگرچہ یہ درجہ آپ کو حاصل نہیں ہوا نا، تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھ رہے بول کے نہیں، آپ تو درجے پہ نہیں ہیں آپ تو۔ پھر اس نے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ چوتھا سوال، قیامت کب آنے والی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ سوال نمبر 4، میں جواب دے رہا ہوں، میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں جو سوال کرنے والا جتنا جانتا، اس سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا۔ البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتلا سکتا ہوں، البتہ اس کے کچھ نشانیاں ہیں قیامت کی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہیں، جب لونڈی یعنی نوکرانی کوئی بھی ہے اپنے آقا کو جنم دے گی، اس کا مطلب کیا معلوم؟ کوئی اولاد اپنی ماں کو نوکرانیوں سے جیسا برا بدتر کرے گا، سلوک کرے گا، جیسا نوکروں سے سلوک کرتے نا ویسا سلوک۔ اس لیے رسول اللہ بیان کر رہے قیامت کب آتی، جواب دینے والا بھی اتنا ہی جانتا جتنا کہ سوال کرنے والا ہے۔ ہاں لیکن میں اس کی کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب لونڈی اپنے آقا کو یعنی مالک کو جنم دے، کیا مطلب ہو اس کا سمجھ میں آیا؟ اولاد بد سلوکی کریں، والدین کو، ماں کو نوکرانی جیسا، لونڈی جیسا سلوک کرنے لگ جائے اور اپنے آپ کو مالک سمجھے، ماں کی کوئی قدر ہی نہیں۔ اور جب سیاہ فام کے اونٹوں کے چرانے والے دیہاتی لوگ ترقی کرتے کرتے مکانات کی تعمیرات میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے، وہ لوگ جو اونٹوں کے چرانے والے رہتے، غریب رہتے، ایک امیر بن جائیں گے اور ترقی کرتے ہوئے مکانات اونچے بنا لیتے جائیں گے، مقابلہ کر لیں گے، ایک دوسرے سے فخر کریں گے، ان کا ہے تو ان سے زیادہ میں بناؤں گا بول کے بازی لے جائیں گے۔ یاد رکھو، قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں، وہ غیب کی 5 کنجیاں قیامت کے علم میں سے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے آیت پڑھی، وہ آیت جو سورہ لقمان کی آخری آیت ہے، اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، وہ کب ہوگی، آخری تک یہ پوری آیت پڑھ لیے۔ پھر وہ پوچھنے والا پیٹ پھیر کر جانے لگا، اب وہ پوچھ لیا تھا نا، اٹھ کے وہ شخص چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے واپس بلا کر لاؤ۔ کچھ صحابہ کو بھیجے، جاؤ وہ شخص ہے نا، ان کو بلا کے لاؤ واپس۔ لوگ دوڑ پڑے مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، لوگوں کو دین سکھانے آئے تھے۔ اب تم دیکھ کے آئے نا، نہیں ہے، باہر نہیں ملتا وہ شخص۔ ابو عبداللہ یعنی امام بخاری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ایمان ہی قرار دیا ہے، یہ جتنی باتیں ہیں۔ تو جبرائیل کتنے سوال کرے تھے اس میں؟ حدیث جبرائیل میں 4 سوال ہے نا۔ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کی نشانیاں کیا ہے، یہ ہے حدیث جبرائیل بولتے ہیں ہم اس کو۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 50، صحیح بخاری میں ایک اور جگہ ہے، صحیح مسلم میں 2 جگہ پہ ہے، 97 اور 99 میں، سنن ابن ماجہ میں 2 جگہ پہ ہے، 64 پہ، 4044 پہ یہ حدیث۔ سیدنا دہیہ کلبی مشہور صحابی ہیں، انہیں حسن صورت میں بڑی شہرت حاصل تھی۔ جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دہیہ کلبی کی صورت میں آیا کرتے تھے۔ ایک حدیث دیکھ لیجئے، جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدنا دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں آتے تھے۔ مسند احمد بن حنبل حدیث 5857، 5857، ثلاثۃ الجرس، وہی کی قسم ہے، ثلاثۃ الجرس، گھنٹی کی مثل آواز،
घंटियों जैसी आवाज बजना भी, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो वही आए ना उसके तरीके पढ़ रहे। उसमें से एक क्या है, सलासतुल जरस भी है, मतलब घंटियों की जैसी आवाज। वही की सबसे शदीद तरीन सूरत, हार्ड चीज थी ये, बहुत सर्दी, इतनी ज्यादा सर्दी कि आदमी कपकपाते रहता। वैसी सर्दी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना ज्यादा पसीना आता था ना, बहुत तपती हुई गर्मी में है जैसा, जब ये वही नाजिल होती थी। या किसी ऊंट पे आप बैठते ना और ये वही आती ना, तो ऊंट बैठ ही जाता था उसी जगह पे। एक सहाबी हैं, वो बैठे हुए हैं, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लैप्स पे सर रख के सोए हुए हैं। अचानक वो वही आ गई, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए हालत में है। उस वक्त ये घंटियों की आवाज जैसी सुनाई देती ना, वो रसूल पे आई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वही आई, जो सहाबी बैठे हुए हैं ना, वो जो लैब्स पे उनके, वो बोलते कि ऐसा लगता है मेरे पैर पे पहाड़ रख दिए, शायद टूटने वाला है, इतना ज्यादा वजन हो गया था मेरा पैर। ये इसीलिए वही की सबसे शदीद तरीन सूरत थी ये। आपके कानों में एक घंटी की सी बजनी शुरू हो जाती थी, घंटी जैसी कोई आवाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में बजनी शुरू हो जाती थी, ताकि आप सब तरफ से तवज्जो हटाकर वही की तरफ मुतवज्जा हो जाएं। आपके कानों में कोई आवाज होती तो आप क्या काम कर रहे थे या क्या लोगों के दरमियान थे, बस सबसे तवज्जो हटा के क्या आपको जो वही की जा रही उसकी तरफ तवज्जो दें। देखिए हदीस, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान फरमाया कि एक शख्स हारिस बिन हशाम नामी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि या रसूल अल्लाह, आप पर वही कैसे नाजिल होती है। एक शख्स है, क्या नाम है शख्स का, हारिस बिन हशाम, उस शख्स का नाम है। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर रहा है कि ऐ अल्लाह के रसूल, आप पे वही कैसे नाजिल होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही नाजिल होते वक्त कभी मुझको घंटी की सी आवाज महसूस होती है और वही की ये कैफियत मुझ पर बहुत शाख गुजरती है। मेरे कानों में घंटियों जैसी कुछ आवाज आती, इससे मेरे को बहुत शाख गुजरता, मेरे ऊपर बहुत तकलीफ दा मरहला रहता है ये। जब ये कैफियत खत्म होती है तो मेरे दिलो दिमाग पर इस यानी फरिश्ते के जरिए नाजिल शुदा वही महफूज हो जाती है। जो कुछ भी फरिश्ता मेरे ऊपर छोड़ दिया ना, वो आयतें मेरे दिल दिमाग पे वो चीज महफूज हो जाती थी। जब वो वही का घंटी बजने का सिलसिला खत्म हो गया तो महफूज हो जाती थी कि फरिश्ता बशक्ल इंसान मेरे पास आता और मुझसे कलाम करता, या बाद वक्त फरिश्ता इंसान की शक्ल में मेरे पास आता या मुझसे बात करता। बस मैं इसका कहा हुआ याद रख लेता हूँ, जो फरिश्ता मेरे को बोल के गया वो मैं याद रख लेता हूँ। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि मैंने सख्त कड़ाके की सर्दी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, और जब इसका सिलसिला मौकूफ हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पसीने से शराबोर थी। घंटियों की आवाज कैसी होती थी, कड़ाके की सर्दी में पेशानी पूरी पसीने से भरी हुई थी आपकी। सही बुखारी किताबुल वही हदीस नंबर 2, सही बुखारी की दूसरी हदीस है ये, किताब बदील वही हदीस 2, दूसरी हदीस ही है ये। हाँ, इब्ने उम्मे मक्तूम, उनको उम्मे मक्तूम के नाम से ही जाना जाता अक्सर, तो लिखवा रहे थे कि इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु आ गए और अर्ज किया, अल्लाह की कसम या रसूलल्लाह, अगर मैं जिहाद में शिरकत कर सकता तो यकीनन जिहाद करता। वो अंधे थे, मतलब उनको दिखाई नहीं देता था। वो आगे रसूलल्लाह को बोल रहे, एक सहाबी हैं, उन्होंने आके बोल रहे, उनके आंख नहीं थे, नाबीना थे, तो वो बोल रहे अगर मैं जिहाद में शिरकत करता तो जरूर कर सकता था। कब, जब रसूलल्लाह ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को आयत लिखवा रहे थे, और ये आयत कौन सी थी, सूरह निसा की आयत नंबर 95 थी, 95। इसके बाद अल्लाह ने अपने रसूल पर वही उतारी, आपकी रान मेरी रान पर थी। एक रिवायत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु की रान पे थी ये। या रसूलल्लाह, अगर यहाँ रान पर थी, शिद्दत वही की वजह से, वही की शिद्दत अब जब आ गई ना, इसका मुझ पर इतना बोझ पड़ा कि मुझे अपनी रान के फट जाने का अंदेशा हुआ। ज़ैद इब्न साबित बयान करते कि मेरी रान पे, रसूलुल्लाह की रान थी सिर्फ, एक रिवायत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर था, सोए हुए थे, लेटे हुए थे उनकी रान पे, और उन्होंने दिख रहे थे सहाबा के उसमें। आखिर ये कैफियत खत्म हुई और अल्लाह ताला ने, अब अल्लाह ताला ये जो अल्फाज है, ये अल्फाज नाजिल किए। सही बुखारी किताब तफसीर हदीस नंबर 4592, 4592। ज़ैद बिन साबित बयान कर रहे कि रसूल
اب دیکھیے نبی اور رسول میں فرق، ڈفرینشیٹ بٹوین پروفٹ اینڈ میسنجر، دونوں میں فرق ہونا نا، دونوں کے کمبینیشن کو ہم پیغمبر بولتے. پیغمبر بولے تو یا تو وہ نبی بھی ہو سکتا یا رسول بھی ہو سکتا، انبیاء نہیں. انبیاء نبیوں کی جمع ہے، رسول سنگولر میں بھی رسول ہے، پلورل میں بھی رسول ہی ہے. پیغمبر بولے تو کمبینیشن آف بوتھ پروفٹ اینڈ میسنجر. نبی اور رسول میں فرق یہ ہے سلسلہ نمبر، سیریل نمبر. یہ رسول ادھر نبی، رسول کو میسنجر بولتے، نبی کو پروفٹ بولتے. دیکھیے رسول کے معنی پیغام لانے والا، کیا معنی ہے رسول کے؟ پیغام لانا. نبی کے معنی خبر دینے والا، کسی پہ پیغام آ گیا، وہ پیغام آپ پڑھ لیے اور لوگوں کو بتا رہے تورات میں یہ ہے، مطلب آپ نبی ہے، رسول نہیں ہے. رسول کوئی اور تھا، موسیٰ علیہ السلام رسول ہے، ان کی تورات پڑھ کے جو دوسرے لوگ بولے، سمجھ میں آ گیا، وہ نبی ہیں. نبی خبر دیتے، رسول کے اوپر پیغام آتا. دونوں کا فرق سمجھ میں آ رہا؟ رسول کا کیا معنی ہے؟ میننگ پیغام لانے والا، یہ پیغام رہتا. وہ پیغام کو پڑھ کے خبر کون دیتے؟ نبی دیتے. نبی پہ وہی بھی آتی لیکن شریعت نہیں آتی. نہیں، یہ میننگ تھا. رسول بولے تو پیغام لانے والا، نبی بولے تو خبر دینے والا. اب ڈیفینیشن، یہ تو میننگ نا، یہ ڈیفینیشن. رسول وہ ہوتا ہے جسے اللہ کی طرف سے نئی شریعت یعنی کتاب میں، شریعت ایسی بھی کتابیں ہیں جس میں شریعت نہیں ہے، جیسے زبور ہے، غزل الغزلیات ہے، وہ والے نہیں. جس میں نئی شریعت ہو، قانون ہو، کچھ نئی شریعت کے ساتھ بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کی رہنمائی کر سکے. نئی شریعت آنا، کتاب آنا. نبی وہ ہوتا ہے جسے اللہ کی طرف سے وحی ملتی ہے. وہی کی قسمیں پڑھے نا، وہی ملتی ہے، چاہے اس کے ساتھ نئی شریعت ہو یا نہ ہو. شریعت آنے دو یا نہیں آنے دو، لیکن وہی تو آتی. یہ ہے نبی. ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر رسول پہ وہی آتی اور ان کو نئی شریعت بھی مل جاتی. نئی شریعت ملتی وہ نبی جا کے رسول بن جاتے. یعنی ہر رسول نبی ہوتے، ہر نبی رسول نہیں ہوتے. مان لو کوئی ایک نبی ہے، ان کو نئی شریعت نہیں دی گئی، پرانی شریعت ہی ان کو ملی یا وہی آگے دوسرے لوگوں کو رہنمائی کر رہے ایک وقت میں، تو یہ نبی ہے. ایک نئی شریعت جیسے آگے جو پریویس میں نہیں تھا وہ رسول ہو جاتے. مطلب پہلے نبی بننا پڑتا آپ کو رسول بننے سے پہلے. رسول سپیریئر پوزیشن ہے نبی کے اوپر. تو یہ دیکھو ہر رسول نبی ہوتا ہے، نبی تو ہونا پڑتا ہر رسول، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رسول کا درجہ نبی سے بڑا ہوا ہوتا ہے. رسول کا درجہ معلوم ہو رہا نا، ابھی تو بتایا میں آپ کو پوزیشن، پہلے نبی کی پوزیشن پہ جانا پھر رسول کی پوزیشن پہ جاتے ہیں. نبی کا درجہ رسول سے کم سمجھا جاتا ہے، کم، کیونکہ ان کے اوپر کوئی نئی شریعت نئی لا ایسے نہیں رہتا. احادیث کے مطابق 313 رسول ہیں. کتنے؟ احادیث کے مطابق کتنے رسول ہیں؟ 313 ہیں. اور نبی کے بارے میں احادیث کے مطابق 1,00,000 سے زیادہ انبیاء ہیں. انبیاء مطلب نبی کی جمع ہے، 1,00,000 سے زیادہ. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، یونس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم چند رسول ہیں. یہ سب جتنے نام دیا نام ہے یہ سب رسول ہیں. ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یہ چند انبیاء ہیں. یہ سب انبیاء، یہ سب رسول ہیں. فرق سمجھ میں آ رہا؟ ڈفرینشیٹ. دیکھیے سورہ الحج، سورہ نمبر 22، آیت نمبر 52. سورہ حج سورہ نمبر 22 ہے، آیت نمبر 52 میں اس آیت میں دونوں کا ذکر ہے، رسول کا بھی نبی کا بھی. اس میں شیطان کیا کرتا، کچھ چیزیں ان کے دماغ میں اپنی طرف سے ڈالنے کی کوشش کرتا. اب وہ وہی عقل بھی تو آپ کو پتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیا، لیکن شیطان کیا کرتا، کچھ چیزیں نبیوں کے دل میں لگ جا کے ڈالنے کی کوشش کرتا. کوئی ان کے وہی ہوتی تھی، دوسرے کوئی بھی نبی ہے ان کے قلب پہ وہی ہوں گی نا، اس کے اندر شیطان ڈال دیتا تھا. اب نبی کنفیوز میں ہو جانا، یہ خدا کی طرف سے تھا کہاں تھا، سب مکس اپ کر دیتا تھا شیطان. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا تھا، مکس اپ کرنے کے بعد وہ جو شیطان کی چیزیں نکال کے باہر پھینک دیتا تھا.
نبی کے لیے ویسا بھی بنا کے رکھا. دیکھیے یہ آیت, ہم نے آپ سے پہلے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات ہے, جس رسول اور نبی, دیکھ رہے دونوں کا ذکر, یہ ہے رسول یہ ہے نبی. اس آیت میں دونوں بھی دکھائی دے رہے آپ کو. دیکھو یہاں پہ دیکھیے عربی میں رسول اور نبی, کیونکہ میں کمپیئر بتایا تھا نا, اس لیے ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا, اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگے, آرزو جو بھی کر رہے تھے نبی اپنے, تو شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا. انبیاء کی کوئی آرزو کوئی خواہش رہتی تو شیطان اس میں مکس اپ کر دیتا, پس شیطان کی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے, پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ دانا اور باحکمت والا ہے. شیطان لا کے ان کے وحی کے ساتھ کچھ بھی ملاوٹ, ان کی خواہش ان کی آرزو کے ساتھ کچھ ملاوٹ کر دیتا نا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو نکال کے باہر کر کے اپنی بات کو پیور فارم میں رکھتا تھا انبیاء پہ جو وہی آتی تھی. آپ سے پہلے جو رسول بھیجے گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ کا سینہ شق کر دیا گیا تھا, وہ دل میں سے وہ چیز نکال کے باہر, شیطان انٹری بھی نہیں مار سکتا. نبی اور رسول میں تبلیغ رسالت کے مراتب و مراحل, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ رسالت کے جو مراتب ہوا کرتے تھے, جو مرحلے ہوا کرتے تھے, اسٹیجز, اس کے بارے میں. دعوت و تبلیغ ایک مقدس فریضہ ہے. اس کا مقصد حق و صداقت کو پھیلانا اور لوگوں کو اس کا قائل کرنا ہے. دعوت و تبلیغ ایک مقدس فریضہ ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ حق و صداقت کو پھیلانا اور لوگوں کو اس کا قائل کرنا ہے. تبلیغ دین کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ مخاطب کو غور و فکر کی دعوت دی جائے. آپ کسی کو بھی اگر تبلیغ دین کا پہلا تقاضا کہ آپ تبلیغ کر رہے ہیں نا, پریچنگ, تو اس کا پہلا تقاضا کیا ہے کہ مخاطب, جس سے بھی آپ مخاطب ہو رہے اس کو کسی بھی بات پہ غور و فکر کرنے کی دعوت دینا. ہم بول دیے پہلے غور و فکر پہلا تقاضا ہے, وہ غور و فکر کی دعوت دی جائے اور اسے تفکر و تدبر کی راہ پر ڈالا جائے. عرضی حقائق, عقلی دلائل, مشاہداتی براہین, براہین جمع ہے برہان کی, برہان بولتے دلیل کو, روح کو, دلائل کے طور پہ حقائق اس کو معلوم ہو, پھر تبلیغ کو مؤثر بنایا جائے. آپ کی تبلیغ کے لیے ہر بات کی دلیل ضروری ہے, عقلی دلائل بھی ہو. اگر آپ کو کوئی کراس کوشچن کر لے سامنے والا, اس کا غصہ نہیں آنا, آپ کو نہیں آنا چاہیے غصہ. آپ پریچنگ کر رہے ہیں, آپ کو نالج میں ہے تو آپ بتا دینا. سوال کرے تو آپ سوال جب دے رہے ہیں, جواب دے رہے ہیں نا, جواب کے ساتھ دلیل دینا بہت ضروری ہے. عقل سے آ رہی تو عقل, نقلی دلیل ہو تو نقل کے ذریعے, قرآن کے ذریعے, حدیث کے ذریعے. عقلی دلیل آپ کی عقل کے ذریعے جو کچھ بھی آ رہے. مشاہدہ, آبزرویشن. برہان, براہین جمع ہے برہان کی, دلیل کو بولتے ہیں. دلیل دینا ہی دینا اس کے اندر. اس کا مطلب جب آپ تبلیغ کو جائیں گے نا تو سامنے والے کو غور و فکر کرنے جیسی بات بولو, تاکہ انہیں اگر غور و فکر کرنے لگا تو ہی آپ اس کو تفکر و تدبر یعنی فکر انالائز کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے اس کے اندر. کوئی چیز آپ کیسی بول رہے ہیں, اس کے بعد اپنی جو بھی بات پیش کر رہے ہیں نا اس میں دلیل دے دیا کرو. عقل کے طور پہ سمجھ میں تو, مشاہدے سے, آبزرویشن کے طور پہ سمجھ میں آیا تو دلیل دینا ضروری ہے. اس کے ذریعے ہی تبلیغ کو مؤثر بنایا جا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محض حاکمانہ قانون اور امرانہ احکام بروئے کار لانے کے بجائے عقل انسانی کو مخاطب کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی عقل کو مخاطب کر کے بات کرے. انسان جیسا عقل, انسان کی عقل میں کیا سمجھ میں آتا اس کے لحاظ سے بات کرے. سمجھ میں آنا انسان کو اس لیول پہ آپ سمجھائیے. علم و بصیرت اور غور و فکر کی دعوت دی جائے اور فہم و تدبر کا مطالبہ کیا جائے. انسان کو آپ علم دینا, بصیرت دینا, سمجھ میں آئے جیسی چیزیں, پوری چیزیں سمجھا دینا. اس کے بعد تم کیا سمجھے, فہم اور تدبر, آؤٹ پٹ لینا اس سے. پہلے یہ قانون ہے, یہ قانون ہے, اس سچویشن میں یہ قانون لگتا, بلکہ آپ سمجھا دو پورا. اس کے بعد کتاب کی آیت ہے بتاؤ, اب بولو یہ کون سے قانون کے اوپر آیت کام کر رہی. اگر یہ فہم آیا تو ہی آپ ان آؤٹ پٹ دے پائے گا نا آپ کو. حکمت تبلیغ کے زمرے میں تدریج کو بڑی اہمیت حاصل ہے. سیرت طیبہ کے مطالعے سے یہ حقیقت ابھر کر سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حنیف کی تبلیغ و دعوت کا دائرہ رفتہ رفتہ وسیع کیا. ایک ہی وقت میں بڑھا کے نہیں رکھ دیا, لوگوں کو سمجھ میں رکھا. اگر آپ کو یہ فرسٹ اسٹینڈرڈ کا آیا تو سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ, ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدریج, اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر ایک کو ایک دائرے میں رکھتے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کس انسان کو کون سے لیول سے سمجھانا. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے دعوت کے مخاطبین کے حوالے سے
ان 5 مراتب کو بیان کیا ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ جو ہے نا یہ 5 اسٹیپس بتائے تھے دعوت کے مخاطبین جن کسی کو آپ دعوت دے رہے ہوں گے دین کی, ان کے اندر یہ 5 چیزیں ہیں. نبوت و بعثت, ان چیزوں کے بارے میں معلوم تو ہو. قریبی رشتہ داروں کو دعوت, پہلے کس کو بولنا ہے. اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے نا ٹرمس, پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور بعثت تھی, رسالت. اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے, اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے جا کے پبلک میں نہیں, پہلے اپنے گھر کے لوگوں کو, پھر قوم کے لوگوں کو, پھر ان تمام اہل عرب کو دعوت جن کے پاس اس سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا تھا. اب نبی آئے ہی نہیں, وہ نبی جانتا ہی نہیں, پہلے آئے ہی نہیں ان کے پاس, تو ان کو بتاؤ نبی کیا ہوتے. تمام جن و انس کو قیامت تک کے لیے دعوت, اور جن اور اس کے بعد آپ ورلڈ وائڈ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مراتب تھے. پہلے آپ کو نبوت ملنا جب آپ کو نہیں معلوم ہے, جب جا کے ٹیچنگ نہیں کرتے آپ کو پورا معلوم ہو جاتا تھا. اس کے بعد کس کو, اپنے قریبی لوگوں کو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے قریش میں جا کے نہیں بولے, پہلے گھر کے لوگوں کو بولے, اسی لیے تو وہ لوگ ایمان لائے. ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ تھے, علی رضی اللہ عنہ تھے, وہ لوگ ایمان لائے قریبی لوگوں کو. جب قریبی لوگ آ گئے تو پھر بنو ہاشم میں, مطلب اپنے قبیلے میں, اپنی قوم میں بول دیے. اب وہ قوم کے بعد عرب کے لوگوں کے پاس گئی. عرب کے لوگوں کے پاس نبی آئے ہی نہیں تھے نا, جب ان کے بعد تمام جن انسان سب کے پاس پہنچ گئے. یہ 5 لیولز پہ. زمانی لحاظ سے دعوت نبوی کے مرحلے درج ذیل ہیں. زمانے کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دعوت تھی, دعوت نبوی کے مرحلے دیکھیے 4 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ خفیہ دعوت. پہلا مرحلہ کیا تھا, خفیہ طور پہ دعوت. یہ مرحلہ ابتدائی 3 سال تک جاری تھا, 610 عیسوی سے لے کے 613 عیسوی تک خفیہ طور پہ دعوت. اگر آپ کو معلوم ہوگا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ معلوم ہے. علی رضی اللہ عنہ تو جب لے کے گئے تھے تو یہ بول رہے تھے کہ تم میں ساتھ میں چل رہے, بلکہ نہیں معلوم ہونا ہے کسی کو. جب میں جاؤں تو اگر کوئی آ رہا سامنے سے آدمی, تو ایک کام کرنا ہے, میں دیوار کے آڑ میں ٹھہرے ہوا رہتا ہوں, ایسا جیسا کوئی پیشاب کرتے میں آگے کی طرف نکل جاتا ہوں, تم آگے نکل جانا, پھر میں پیچھے آتا ہوں. خفیہ طور پہ لوگوں کو معلوم ہوتا تو وہ تکلیفیں دیتے تھے. سمجھ میں آئی. تو یہ خفیہ کب کتنے سال چلا, یہ 3 سال تک. کب سے کب تک, 610 سے 613 تک. تو پہلا مرحلہ ہے خفیہ دعوت کا, ابتدائی 3 سال تک. دوسرا مرحلہ, اب 3 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بول دیا کہ اب آپ علل اعلان لوگوں کو بول دو, پہاڑ پہ چڑھ کے آپ رسول ہیں, سب لوگوں کو ایمان کے واسطے بولو. حالانکہ پہلے خفیہ اسٹیج میں بھی سب لوگ جانتے تھے, لیکن کون مسلمان ہو رہا نہیں ہو رہا یہ نہیں معلوم ہونے دینا تھا ہمارے. سب لوگوں کو معلوم تھا, نہیں معلوم تھا تو ابو ذر غفاری کو اتنا 80 میل دور معلوم ہوتا تھا کیا. انہوں وہاں سے اپنے بھائی کو انیس غفاری کو بھیجے تھے, جاؤ ذرا جا کے کوشش تو کر کے آؤ, کون ہے وہ نبی ہے, ذرا مکہ میں بولے تھے. انہوں جا کے آگے بولے ہاں وہ صحیح ہے رسول, میں مطمئن نہیں ہوں, میں خود جاتا ہوں بول کے گئے. شاید آپ کو یاد ہوں گا تو میرا خیال ہے. تو دوسرا مرحلہ اعلانیہ دعوت بغیر خطال کے, یہ مرحلہ ہجرت تک جاری رہا. اعلانیہ اس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اب آپ پہاڑ پہ ٹھہر کے بولو میں رسول ہوں تمام لوگوں کے لیے. اس دن سے لے کے ہجرت تک کا ڈیوریشن بنا خطال کے, اس میں کوئی جنگ نہیں ہونی چاہیے. یہ دوسرا مرحلہ سمجھ میں آ گیا. فرسٹ اسٹیج کیا ہے, وہی نازل ہونے سے لے کے 3 سال تک. سیکنڈ اعلان نبوت سے لے کے ہجرت تک, لیکن بغیر خطال کے, کوئی جنگ وغیرہ کوئی قتل وغیرہ نہیں ہو. دوسرا مرحلہ. تیسرا مرحلہ اعلان دعوت اور خطال کرنے والوں کے ساتھ قتل کرنا. یہ مرحلہ صلح حدیبیہ تک جاری رہا, یعنی سن 2 ہجری جنگ بدر سے شروع. یہ مرحلہ کب سے, اعلان تو کرنا ہے, اگر وہ لوگ آپ لڑنے نہیں جانا ہے, اعلان دعوت ہے, اگر سامنے والے لوگ لڑنے آ رہے ہیں تو پھر خطال جنگ کریں گے آپ, یہ جنگ کرنے والوں کے ساتھ جنگ کریں گے, جنگ کرنے والے وہ آنا. یہ مرحلہ کب تک تھا, صلح حدیبیہ تک. تیسرا مرحلہ جب صلح نامہ لکھا گیا نا, 10 سال ہمارے آپ کے بیچ جنگ نہیں ہوں گی, 10 سال کے لیے. چوتھا مرحلہ اعلان دعوت اور ہر اس گروہ کے خلاف قتال جو دعوت دین کی راہ میں حائل ہو. کوئی ایمان والا اگر آ رہا ہے تو اس کو مار دینے کے لیے آنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, حائل ہو تو اس کے لیے بھی. یہ مرحلہ جاریہ ہے, اس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. آج کے وقت میں اگر کوئی آپ پہ چڑھائی کرنے آ گئے کوئی قوم نان مسلم کی, تو آپ کے گھر کے لوگ ان کا آپ کا ذاتی معاملہ ذاتی لیول پہ رہتا. اسلام کے لیے تو ذاتی معاملہ نہیں رہتا, وہ پھر تو میرے کو بھی آنا پڑتا میدان میں. اب قیامت تک جو جنگیں ہوں گی نا وہ چوتھے مرحلے میں ہے. یہ امر جاری ہے, قیامت تک جاری رہے گی. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ابتدا میں جو دعوت کا کام خفیہ رکھا، اس کا سبب یہ نہیں تھا کہ آپ کو اپنی جان کا خطرہ تھا، یہ سبب نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعوت کا مکلف بنایا اور وہی کوسی تھی یا ایھا المدثر، سورہ مدثر کی آیتیں نازل فرما کر آپ کو حکم دیا، اسی وقت آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ رسالت کی آیتیں ہیں نا یہ تو، اس آیت سے تو آپ کو کامل یقین تھا کہ جس اللہ نے آپ کو مبعوث کیا ہے اور دعوت کی ذمہ داری سونپی ہے، وہ آپ کی حفاظت فرمائے گا اور لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ پہلے ہی روز آپ کو حکم دے دیتا کہ لوگوں تک اعلانیہ دعوت پہنچائیے، تو آپ اس حکم کی تعمیل میں ایک لمحہ کی تاخیر بھی نہ کرتے، چاہے اس کام میں آپ کو اپنی جان جانے کا کتنا ہی سنگین خطرہ نظر آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے جو دعوت کا کام کیا کرتے تھے، وہ اس لیے نہیں تھا کہ اگر میں اعلانیہ بولوں گا تو لوگ میرے دشمن بن جائیں گے، نہیں، رسول اللہ کو معلوم ہے جو آیتیں مجھ پہ نازل کیا سے پروردگار ہے وہ میری حفاظت بھی کرتا، لیکن کیونکہ آیتیں نازل ہو چکے تھے سورہ مدثر کے، تم اٹھو اور لوگوں کو آگاہ کرو اور ڈراؤ، لوگوں کا خطرہ ہو سکتا ہے اس میں، آپ کو کچھ بھی نہیں کریں کہ لوگ دوسرے لوگوں کو خطرہ ہو سکتا، اس لیے آپ رازداری سے کام لیجئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کا کچھ بھی نہیں تھا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا اعلانیہ کرو تو جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ کرتے تھے، بھلے اس میں رسول اللہ کی جان کا کتنا ہی خطرہ کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام کیا، رسول کا الہام بھی وہی ہوتا ہے کہ ابتدائی مرحلے میں دعوت کا آغاز رازداری کے ساتھ خفیہ طریقے سے کیجیے، خفیہ طور پہ، کیونکہ جو دشمن ہے نا آپ کو کچھ نہیں بولیں گے تو آپ کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہوں گے نا ان کو کریں گے کچھ نہ کچھ، اور یہ دعوت صرف انہی لوگوں کے سامنے پیش کیجیے جن کے بارے میں غالب گمان ہو کہ وہ آپ کی بات توجہ سے سنیں گے۔ رسول اللہ سے کہا کیا گیا، آپ پہلے ان لوگوں کو ہی بولو جن کے بارے میں آپ کو کانفیڈنس ہے کہ یہ لوگ میری بات سنیں گے اور ایمان لائیں گے، ان لوگوں کو نہیں جو آپ کا مذاق اڑانے والے، ان لوگوں کو مت بولیے، جن کے بارے میں آپ کو کانفیڈنس ہے پہلے ان کو بولیے، وہ لوگ آپ پہ پختہ ایمان تو لائیں، سنیں گے اور ایمان لائیں گے۔ اپنے اس عمل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے بڑی بصیرت افروز رہنمائی فراہم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بصیرت کے ساتھ ایسے لوگوں کو سمجھاتے تھے، بڑی محبت کے ساتھ، جو پہلے ابتدائی آیتیں ہوتے تھے، رازداری سے اپنے لوگوں کو جن کے پر یقین ہو، بھروسہ ہو کہ یہ ایمان لے کے آئیں گے۔ آپ نے انہیں احتیاط کے تقاضے ملحوظ کرنے اور ظاہری اسباب اختیار کرنے کی تلقین فرمائی اور واضح کیا کہ دعوت کے اہداف تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مطلوبہ وسائل اختیار کرنا عقل سلیم کا تقاضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ظاہری اسباب اختیار کرنے کے لیے بولے، آپ دعوت دین جیسا رہتا، جیسا لکھنے کے بارے میں ہو یا کچھ بھی، وہ اختیار کرو اور دعوت دین کے جو اہداف آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو کرو، جو چیزیں اس کے اندر ہیں، اور مطلوبہ جو بھی وسائل ہے اس کو، جو بھی سورسز ہیں، جو کچھ بھی سورسز ہیں اس کو استعمال کرو، وسائل مطلب سورسز، اور عقل سلیم کا استعمال کرو۔ آپ کے عقل ہے نا، بتوں کی پرستش کر رہے نہیں، وہ نہیں کرنا ہے، آپ عقل سلیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ عقل دیا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو استعمال تو کیا جائے، لیکن یہ چیز اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر اعتماد اور توکل پر غالب نہ آ جائے۔ دوسری چیزیں عقل کا استعمال کرتے ہوئے خدائی ایگزسٹ نہیں کرتا بولے تو یہ عقل کے بات نہیں ہوتی۔ انسان اسباب و وسائل اختیار کرنے میں اس حد تک آگے نہ بڑھ جائے کہ وہ اس کے اصل فکر و تصور پر اثر انداز ہونے لگے۔ اب سوچے تو کچھ اوور ہی سوچے، آپ کے سوچ کے باہر ہی چلے گئے، اتنا سوچے کہ میں ہی بہت پڑھا لکھا ہوں، پڑھے لکھے سے ہٹ کے، اہل علم سے ہٹ کے، ولی سے ہٹ کے نبوت کا دعویٰ کر بیٹھیں گے، ابھی تھوڑے دن گزرے تو میں خدا ہوں بول کے بیٹھیں گے۔ اصل انسان تکبر میں آیا اور اپنے علم کو، اپنی چیزوں کو سب کو سمجھ، یاد رکھ لیجئے یہ چیزوں کو آگے، ان چیزوں سے آگے نہ بڑھنے پائے، آپ کی ساری چیزیں، یہ لمیٹیشن بھی بتائی گئی، آپ کی کیا لمٹس ہے، آپ کیا اسباب اختیار کرو، سمجھ میں آ گیا؟ خفیہ دعوت کب سے کب تک؟ 610 عیسوی سے 613 عیسوی، مطلب کتنے سال؟ 3 سال خفیہ طور پہ تبلیغ تھی، خفیہ دعوت تھی۔ یہاں پہ لوگ خفیہ تھی تو ایسا نہیں تھا مشرکین مکہ کو نہیں معلوم تھا، ایسا نہیں تھا، سب کچھ معلوم تھا،
لیکن اب نئے مسلمان کون بن رہے ان کو ہم ستیں گے، ان کا تقاضا یہ تھا۔ رسول اللہ کو تو بولنے کی ہمت نہیں تھی، ہاں کچھ بڑے لوگ ہیں جن کا دل گردے بڑے، وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کا کام کرے، چھوٹے موٹے نہیں۔ یہ لوگ دیکھتے تھے کوئی تو آدمی باہر کا عرب میں انٹر ہو رہا کیا، مسلمان ہو رہا کیا، اب انٹر ہونے کے بعد لوگ ملنا نہیں چاہتے تھے۔ امام ابن اسحاق رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک، کتنا، 3 سال تک خفیہ دعوت دیتے رہے۔ ابن سعد رحمہ اللہ یہی بیان کرتے، ابن سعد کے مطابق بھی یہی ہے، کہاں پہ، سیرت ابن اسحاق جلد 1 صفحہ 188 پہ، سیرت ابن حشام جلد 1 صفحہ 262 پہ، طبقات ابن سعد جلد 1 صفحہ 199 پہ۔ علامہ بلزاری رحمہ اللہ نے 3 اور 4 سال والی دونوں روایت کا تذکرہ کیا ہے۔ حقیقی طور پہ کتنے سال کے، 3 سال کا خفیہ رہا دعوت کا سسٹم، لیکن علامہ بلزاری رحمہ اللہ جو تھے نا، یہ بتا رہے 3 سال بھی ہے، 4 سال کی روایت کا بھی تذکرہ کرے، تو ہم 3 سال والی بات ہی صحیح معلوم ہوتی ہے۔ اکثر سیرت نگاروں نے اسے ہی اختیار کیا ہے 3 سال کی بات کو۔ ابو عبیدہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ کون سی آیت ہے وہ؟ یہ دیکھیے آیت سورہ الحجر